ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں 164 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس سے بلوچستان کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا اور بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھا جا سکے گا یا نہیں. سینیٹر حاصل بزنجو صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی کچھ میگا کرپشن کی اور آپ نے ایک بات کہی کہ بہتری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ 31 ارب روپے آپ نے بتایا کہ پہلے بھی ایم پیز کو دیے گئے. پبلک کے نمائندے ہیں تو اس سے بہتری کی توقع کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟ سر اس میں ایک تو ہم اس میں کچھ قصور ہمارا ہے، اب اس کے کوئی پولیٹیکل ریزن ہم بتا دیں. اس میں پختونخوا ملی امن پارٹی، نیشنل پارٹی جو مینگل کی جو پارٹی تھی، ہم لوگ اس الیکشن سے آؤٹ ہوئے. ہم نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. ایک تو اس کا بہت بڑا ریزن ہے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کے جو بندے تھے وہ ہو گئے آؤٹ. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا لاٹ آیا جو نن پولیٹیکل لوگوں پہ زیادہ تر مشتمل ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ اس زمانے میں پرویز مشرف نے چن چن کے لائے تھے. بلکہ وہ لوگ تھے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ جو پرویز مشرف کو پریزیڈنٹ الیکشن پہ ووٹ دے گا اس کو ہم پش کریں گے. ان نے اس زمانے میں ایک وہ جو افسر ہوتا ہے پولنگ جو انچارج ہوتا ہے وہ دیا. ان کو اس زمانے میں فنڈز دیے 1-1 کروڑ روپے، اور اس کے ساتھ دوسرا ڈیولپمنٹ فنڈ دیا. تو اس کی وجہ سے بالکل بلوچستان کا جو اسمبلی ہے وہ ملغوبہ بن گیا. اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی پولیٹیکل سوچ رکھنے والا آدمی آپ کو ملے گا نہیں. تو وہاں اسی لیے کہ ان کو جس طرح ہم ظاہر ہے کہ دے آر الیکٹڈ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، مگر اس کی ایک ہماری غلطی کی وجہ سے کہیں یا کوئی اور ریزن بتائیں، اس کی وجہ سے یہ جو لوگ آئے، اب یہ پچھلے حکومت میں بھی رہے زیادہ تر، یہ وہی ہے کہ ان میں جو میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو پرویز مشرف کے زمانے میں تھے، وہی لاٹ واپس آیا. اب ان کی نہ کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے، نہ زمین سے کمٹمنٹ ہے، نہ کسی اور چیز سے کمٹمنٹ ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو پیسے چاہیے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ ریسرچ کریں، کوئی ایک منسٹر بھی 10 دن اپنے آفس میں نہیں بیٹھتا بلوچستان میں. کوئی آپ کہیں گے اس نے وہاں پہ میٹنگ کی ہے، اگر وہاں جاتے ہیں تو آپ جائیں تو سارے منسٹر آپ کو چیف منسٹر کے دفتر میں مل جائیں گے، آپ کو سیکریٹریٹ میں ایک آدمی نہیں ملے گا. اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ منسٹرز کراچی اور اسلام آباد میں بیٹھ کے فائلیں منگا کے دستخط کر لیتے ہیں. عثمان کاکڑ صاحب، اگر یہ حالات ہیں وہاں پہ تو آپ آج کس چیز کے بارے میں پروٹیسٹ کر رہے تھے؟ جناب آپ کس کو اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروا رہے تھے؟ جی جناب، یہاں پر ہمارے معیشت کا بنیادی انحصار جو ہے وہ زراعت ایگریکلچر پر ہیں، اور زراعت ایگریکلچر کے لیے پانی چاہیے اور بجلی چاہیے. پانی کے لیے یہاں پہ تو ڈیم نہیں بنا رہے ہیں. وہاں پہ تو یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کالاباغ بنا دیں، مگر یہاں پر ہماری سالانہ جو ہے تقریباً 12 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہی ہیں. اور یہاں پر ہمارے ٹیوب ویل جو ہیں اب 801,000 فٹ نیچے سے پانی جو ہیں وہ باغات کو دے رہے ہیں. بجلی کا یہ حالت ہے کہ یہاں پر 1350 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، مگر اب جو ہے ہمیں 300 لے کر 400 میگا واٹ بجلی آ رہی ہے. اور ٹرانسمیشن لائنیں جو ہیں وہ تقریباً 600 میگا واٹ کے لیے جو ہیں ٹرانسمیشن لائنیں یہاں پہ ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ دیر اسماعیل خان سے لے کر براستہ روم 220 kV کا ایک نیا ٹرانسمیشن لائن موجودہ بجٹ میں جو ہے اعلان کرنا چاہیے. اس کے لیے جو پیسے رکھنا چاہیے جو مرکز نے نظر انداز کر دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سینیٹر عبدالرحیم مندوخیل صاحب نے اور اپوزیشن نے اس مسئلے پہ جو ہے بائیکاٹ بھی کی. پھر چیئرمین صاحب بھی دی کہ موجودہ بجٹ میں جو ہے اس وزیر اعظم کے فنڈ سے جو ہے اس کو فنڈ دینا چاہیں. آج صوبائی اسمبلی کے سامنے پشتونخوا ملی امن پارٹی نے ایک تاریخی احتجاج کیا. ہزاروں لوگ اس میں شامل تھے. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ایک ٹرانسمیشن لائن براستہ روب جو سارا اس کا فاصلہ جو ہے 100 کلومیٹر بھی نہیں، اس کا خرچہ بھی 3-4 ارب روپے ہیں. تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے فلور پہ یہ کہا کہ اس ٹرانسمیشن لائن کی منظوری کے لیے میں اسلام آباد وزیر اعظم صاحب کے پاس جاؤں گا اور اپروول لے کر میں واپس آؤں گا. جناب یہاں پر جو ہے 3 مہینے بجلی نہیں ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو پھر 20-21 گھنٹے یہاں پر
لوڈ شیڈنگ ہے اور اس سے 2-3 گھنٹے بجلی میں جو ہے کمی و بیشی، لہذا ہمارے زمینداروں کے جو ہے اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. پچھلے سال بھی اب بھی اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ہمیں نہ ڈیم دے رہے ہیں نہ بجلی دے رہے ہیں. موجودہ بجٹ علی شاہ صاحب وہاں پہ ذکر آیا آج جو ہمارے پاس اطلاعات آئیں کہ نواب بگٹی قتل کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی یہ سن کے ہمیں بھی کافی حیرانی ہوئی. آج جو وزیر خزانہ بلوچستان ہے عاصم کرد گیلو، انہوں نے کہا کہ نواب بگٹی قتل جو کیس ہے اس میں ایک اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم قائم ہو گئی ہے اور اس کیس میں پیش رفت کے بعد بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتا دوں، نواب اکبر خان بگٹی ایک ملٹری آپریشن میں 26 اگست 2006 کو جاں بحق ہو گئے تھے کھولو کے علاقے ترتانی میں. 5 سال گزر چکے ہیں. وفاقی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج پیش کرتے ہوئے بھی 24 نومبر تقریباً 2009 کو یہ اعلان کیا تھا کہ نواب بگٹی قتل کی تحقیقات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے گا. مگر 1.5 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ کمیشن جو ہے وفاقی حکومت نے نہیں بنائی ہے. البتہ وزیر خزانہ نے جس تحقیقاتی ٹیم کا ذکر کیا وہ ایسا ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کے جو صاحبزادے ہیں نوابزادہ جمیل اکبر بگٹی، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، یہ ان کے احکامات کی روشنی میں یہ ٹیم جو ہے یہ تشکیل دی گئی ہے. تو حکومت بلوچستان نے کوئی ٹیم نہیں بنائی ہے. انہوں نے بالکل اس بات کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات وزیر خزانہ نے یہ کی کہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا یہاں پر. علی شاہ آل پارٹی کانفرنس پہ آئیں گے. یہاں میں حاصل بزنجو صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، ایک جمہوری حکومت ہے، آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا سینٹ میں؟ کون سا؟ نواب اکبر بگٹی قتل کیس میں پیش رفت کمیشن. میں اس میں 2 چیزوں پہ آتا ہوں. پہلے جو وابڈا والا معاملہ تھا، اس میں سر یہ ہے کہ اس وقت جو 2 ٹرانسمیشن لائنیں ہیں، ایک ڈیرہ اسماعیل خان سے اور ایک دادو سے، یہ پچھلے 5 سال سے پائپ لائن میں کہ جی یہ بن رہے ہیں، یہ شروع ہو رہے ہیں، یہ شروع ہو رہے ہیں، وہ ابھی تک شروع نہیں ہوتے. دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان اس وقت جتنا اس کا کنزپشن ہے اس سے 40 گنا زیادہ وہ بجلی پیدا کر رہا ہے، ہبکو کی شکل میں، دوسرے پروجیکٹس کی شکل میں، ٹپال کی شکل میں. مگر بلوچستان میں کوئی ڈسٹریبیوشن لائن نہیں ہے. وہ ساری جو ہے وہ بجلی یا تو جامشورہ جاتی ہے یا وہ پنجاب کی طرف جاتی ہے. وہاں پہ کوئی ڈسٹریبیوشن لائن نہیں ہے کہ وہاں دے. دوسرے سب جہاں بگٹی صاحب کا تعلق، اچھا اس پہ آج ہم نے سینٹ میں واک آؤٹ بھی کیا اور احتجاج بھی کیا اور ایک سجیشن بھی دی کہ بھائی اس وقت آپ کے جو اتنے بلین روپے پڑے ہیں، اگر آپ ان کا 20% بھی یوٹیلائز کر لیں جو ادھر آپ ایم این اے سینٹرز کے فنڈز میں دے دیں گے، الٹیمیٹلی اگر ان کو اس ٹرانسمیشن لائن پہ لے جائیں تو پورے بلوچستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. جس پہ وہ کس نے اپنی رولنگ دی کہ وہ کس نے سینٹ چیئرمین سینٹ نے کہ جی اس پہ بات کی جائے اور وہ یہ فنڈ اس طرح جو ہے بات کی جائے. حاصل بزنجو صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور ناظرین جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بلوچستان کے مسائل اور اس میں جو بجٹ پریزنٹ ہوئے 164 ارب روپے کا، اس پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.